نہیں گھبرائیں گے، اسلام کے پرچم کو ایک دن سب دنیا میں لہرائیں گے۔ ہے رب ہم فقیروں کا بار الہ سے، یہ آواز جو آپ سننے جا رہے ہیں، یہ مارگدرشن اور گائیڈنس جو آپ سننے جا رہے ہیں، یہ حضرت مولانا عمران محفوظ رحمانی صاحب کا ہے۔ میں ان سے درخواست کروں گا کہ آج کے حالات میں ایک ایسی سنستھا اسٹیبلش ہوئی ہے جو کہ ہمیں تقریباً ناممکن نظر آ رہا تھا، لیکن آپ لوگوں کی دعائیں، محنتیں، یہ سب چیز سے رزلٹ رنگ لایا ہے۔ اس شعر کے ساتھ میں آواز دوں گا کہ بوجھ کاندھوں پہ میرے ڈال کے اندھیاروں کا، بوجھ کاندھوں پہ میرے ڈال کے اندھیاروں کا، رات نے رات میرے ساتھ یہ ہوشیاری کی۔ بوجھ کاندھوں پہ میرے ڈال کے اندھیاروں کا، رات نے رات میرے ساتھ یہ ہوشیاری کی، لیکن حضرت کا عمل ایسا ہے کہ ہم نے صحرا میں بھی خوشبوئیں بکھیری اکثر، ہم نے صحرا میں بھی خوشبوئیں بکھیری اکثر، شہر آباد کیا نہر صبا جاری کی۔ حضرت سے درخواست ہے کہ ہم سب لوگوں کو آپ کے خیالات سے مستفیض فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اسٹیج پر رونق افروز ہمارے استاذ محترم حضرت مولانا محمد ادریس عقیل ملی قاسمی صاحب، بیرون سے تشریف لائے ہوئے آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی ڈاکٹر زبیر احمد شیخ صاحب، اس کیمپس کے روح رواں جناب رضوان عبد المطلب صاحب، اور تمام ہی معزز شخصیات جو اسٹیج پر رونق افروز ہیں، یہ جو مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج اس کالج کی افتتاحی تقریب میں شریک ہو کر مجھے اور آپ کو جو خوشی ہو رہی ہے، میرا یہ احساس ہے کہ اس سے کہیں زیادہ، کئی گنا زیادہ آج عبد المطلب سر کی روح کو خوشی ہو رہی ہوگی۔ آج مالیگاؤں کی تاریخ میں ایک نیا باب کھل رہا ہے، اور ہماری اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ اس مبارک موقع پر ہم اور آپ شریک ہیں۔ عبد المطلب سر نے خواب دیکھا تھا، اس خواب کا ایک حصہ آج شرمندہ تعبیر ہو رہا ہے۔ خواب بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں، لیکن خواب کو شرمندہ تعبیر کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ کہنے والے نے کہا تھا کہ جو لوگ صرف خواب دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں ان کے لیے راتیں چھوٹی پڑتی ہیں، اور جو لوگ خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کا ہنر جانتے ہیں ان کے لیے دن چھوٹے ہوا کرتے ہیں۔ آج نہ صرف یہ کہ یہاں اس کالج کا افتتاح ہو رہا ہے، بلکہ جو مستقبل کے عزائم مجھے معلوم ہیں، اور عبد المطلب سر کے جو خواب، ان کے جو عزائم، ان کے جو مقاصد تھے، اس کے پیش نظر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ افتتاح پہلی اور آخری منزل نہیں ہے، یہ منزل کا ایک پڑاؤ ہے۔ کارواں آگے بڑھتا رہے گا اور یہ سرزمین انشاءاللہ آباد ہوتی رہے گی۔ آج کے مشکل حالات میں اور سازشوں کے اس دور میں، جبکہ اچھے دنوں کا خواب دکھانے والے برے دنوں کی مصیبت کو
خود جھیل نہیں پا رہے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے شائننگ انڈیا، کرپشن فری انڈیا اور نہ جانے کیا کیا خواب دکھائے تھے، وہ آج بدترین بحران سے گزر کر اس ملک کو دنیا میں بدنام کرنے کا سبب ہو رہے ہیں۔ ایسے نازک دور میں الامین کالج کا منظور ہونا اور اس کا افتتاح ہونا یہ خود ایک تاریخی بات ہے، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ صرف دعا اور نصیب کا کرشمہ ہے کہ آج یہ کالج نہ صرف یہ کہ شروع ہو رہا ہے، بلکہ اللہ نے چاہا تو آنے والے دنوں میں ترقی کے منازل بھی یہ طے کرے گا۔ لوگ ادارے بناتے ہیں عام طریقے پر، اپنے والد کے نام سے، اپنے دادا کے نام سے منسوب کرتے ہیں، اور یہ کوئی غلط بات نہیں۔ یہ ہوتا ہے کہ جنہوں نے مال زیادہ خرچ کیا ان کا نام، کالج کا نام ان کے نام سے منسوب کر دیا جاتا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن جس کالج کی افتتاحی تقریب میں ہم اور آپ شریک ہیں، یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اس کی نسبت رضوان عبد المطلب سر کے والد، دادا، پردادا کے نام پر نہیں ہے، اس کالج کے نام کی نسبت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے۔ یہ نام ہی کا کرشمہ ہے کہ ان مشکل حالات اور ان ناموافق ہواؤں میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس چراغ کو روشن کیا، اور جب تک یہ کالج باقی رہے گا عبد المطلب سر کی عشق رسالت کی گواہی بھی باقی رہے گی۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اس کالج کا نام رکھا ہے، اور یہ بڑی بات ہے، ان کے عشق رسالت کی علامت ہے، اور یہ عشق رسالت جسے نصیب ہو جائے اس کی خوش نصیبی میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ عبد المطلب سر کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ان کے فرزندوں کو شاہراہ علم پر استقامت کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کالج یونانی کالج ہے، اور آپ کو یہ علم ہے کہ طب یونانی محتاط، مفید، مؤثر اور محفوظ طریقہ علاج ہے۔ جو دنیا میں دوسرے طریقے علاج کے ہیں ان کی افادیت اپنی جگہ، لیکن ان کے نقصانات بھی جگ ظاہر ہیں۔ ایلوپیتھی طریقہ علاج ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال یہ ہے، ایک بیماری کا دروازہ دواؤں سے بند کیا جاتا ہے، 3 بیماریوں کا دروازہ مزید کھل جاتا ہے، اور پیسے اور دولت کی ہوس نے یہاں تک پہنچایا ہے کہ اس بات پر آپ انٹرنیٹ پر دیکھیں گے، بڑے بڑے ریسرچ کیے گئے ہیں، تحقیق کی گئی ہے، تھیسس پڑے ہوئے ہیں، آپ دیکھیے کہ آج بعض ایلوپیتھک دوائیں اس طرح کی ایجاد کی گئی ہیں کہ آپ کو کینسر کی بیماری نہیں ہے، دوائیں کھلائی جاتی ہیں کہ آپ کو کینسر ہو چکا، اور ان دواؤں کی وجہ سے وہ بیماری پیدا ہوتی ہے۔ پیسے اور دولت کی تلاش نے انسانوں کو یہاں تک پہنچا دیا کہ وہ انسانیت سے کھیل رہے ہیں۔ ہماری تجوری آباد رہے، چاہے کسی کے گھر کا چشم و چراغ دنیا سے رخصت ہو جائے۔ بڑی تحقیقات کی گئی ہیں، جو لوگ پڑھنے کے عادی ہیں وہ جانتے ہیں اس وقت دنیا کس رخ پر جا رہی ہے۔ ابھی ہمارے فضیلت الشیخ گئے تھے امریکہ، آپ سب کو معلوم ہے، تشریف لے گئے، وہاں کیا کیا کر کے آئے ہیں وہ بھی سب آپ لوگ جانتے ہیں، کہنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن ان کے آتے ہی امریکہ سے آنے والی دواؤں میں سے بعض دواؤں کی قیمتیں آسمان کو پہنچنے لگیں۔ کیا صورتحال ہے؟ ہم آپ غور نہیں کرتے ہیں، لیکن اس ملک کو اور دنیا کو اور انسانیت کو کس طرح نشانہ بنایا جا رہا ہے، اسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ان حالات میں طب یونانی
بڑا محتاط، مفید اور مؤثر طریقہ علاج ہے۔ یونان کی طرف نسبت تو ہو گئی، لیکن یونان سے ابتدا ہے اس علم کی۔ اس علم کو بڑھایا عربوں نے، اس علم کو سجایا عربوں نے، اس علم کو خون جگر دیا مسلمانوں نے۔ کون بھلا سکتا ہے کہ طب یونانی کی دنیا میں جو بنیادی ستون ہیں وہ سب مسلمان ہیں۔ زکریا رازی ہو، خارزمی ہو، ابو القاسم زہراوی ہو، فارابی ہو، اور کتنے نام آپ لیتے چلے جائیے، جابر ابن حیان ہو، یہ سب نہ صرف یہ کہ مسلمان بلکہ علم طب میں امامت کے مقام پر فائز ہیں۔ ابو علی سینا کی کاوشوں کو کون بھلا سکتا، جنہوں نے القانون فی الطب لکھی جو آج بھی سرمہ بصیرت بنی ہوئی ہے۔ زہراوی نے آج سے سینکڑوں سال پہلے جو آلات بنائے تھے جراحی کے، آپریشن کے، آپ پوچھئے ان لوگوں سے جو جانتے ہیں، یہ اس علم میں مہارت رکھتے ہیں، کہ آج بھی انہی آلات کے نقشے کے مطابق آلات بنتے ہیں۔ ایلوپیتھک میں بھی جو آپریشن ہو رہے ہیں، آلات کے نقشے ان سے حاصل کیے گئے۔ 16ویں صدی تک یورپ میں جو بنیاد تھی طب کی اور حکمت کی اور میڈیکل سائنس کی، وہ زہراوی کی کتاب التصریف لمن عجز عن التعلیف تھی۔ 30 جلدوں میں اس شخص نے کتاب لکھی، اور اسی کی آخری جلد میں آپریشن اور جراحی کے آلات کے نقشے دیے۔ آنکھ کی بیماریوں کی ایسی تفصیلات بیان کی ہیں کہ دنیا حیران ہے کہ جب جدید آلات ایجاد نہیں ہوئے تھے، اس شخص کو ایسی مہارت کیسے حاصل ہوئی۔ ابو علی سینا نے جو کارنامے انجام دیے، آج تک دنیا اسے مانتی ہے۔ انہوں نے جو تحقیق آج سے سینکڑوں سال پہلے کی تھی، دنیا آج بھی اس تحقیق کو سر آنکھوں پر بٹھاتی ہے۔ زمانے کی گردش نے اور آلات کی ایجاد نے، بڑھتے اور پھیلتے ہوئے دور نے ان کی تحقیق کو چھوا تک نہیں۔ جو ان کا سرمایہ تھا وہ آج سرمہ بصیرت ہے۔ یہ صورتحال ایسی ہے جسے ہمیں طاقت سے بیان کرنا چاہیے کہ انسانیت کو بچانے والے ہم ہیں، انسانیت کے درد کا درما فراہم کرنے والے، ان کے زخموں کو مرہم لگانے والے، انسانیت کے دکھوں کا مداوع پیش کرنے والے اگر کوئی ہیں تو مسلمان ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد ہیں۔ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع۔ یہ ہمارے باپ دادا ہیں جنہوں نے انسانیت کو یہ تحفے دیے۔ اگر آج دنیا کو اپنے علم و دانش پر فخر ہے تو لائے ہمارے آباء و اجداد کی مثالیں، پیش کریں ہمارے آباء و اجداد کی مثالیں۔ یورپ نے کیا کیا؟ آج بڑی تعریفیں بیان ہوتی ہیں، ایجادات، اکتشافات کی باتیں کہی جاتی ہیں۔ یورپ نے کیا کیا؟ جو سرمایہ علم کا ہمارا تھا، ہم نے بیگانگی برتی، یورپ نے اس کو سینے سے لگایا اور ہمارے باپ دادا کی کتابیں ایڈٹ کر کے شائع کی، اور اس علم کے سرمایہ کو اتنا آگے بڑھایا کہ وہ علم کی دنیا کا امام بنا، اور جن کے باپ دادا کا وہ سرمایہ تھا وہ آج غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اقبال نے یوں ہی نہیں کہا تھا کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، وہ جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا اپنی زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ یہ ہماری محرومی ہے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کے علوم سے اپنے آپ کو الگ کر دیا۔ آج ہم پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ ابھی شکایت کی جا رہی تھی، ہمارے بچے، ہمارے جوان، ہمارے لڑکے پڑھنے کے لیے آمادہ نہیں۔ ہماری بچیاں آ رہی ہیں، لڑکے تضییع اوقات میں مشغول، لہو و لعب میں مشغول، ان کی جوانیاں، ان کے اوقات، ان کی زندگی، ان کے لمحات زندگی صرف ہو رہے ہیں بیکاری میں، ناکارگی میں، اور سماج اور معاشرہ تماشا دیکھ رہا ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر ہم نے اپنے بچوں کو تعلیم کی راہ پر نہ ڈالا تو کل ہمارے بچوں کے ہاتھ، ہمارے بچوں کے سروں پر تاج قیادت نہیں ہوگا، ان کے ہاتھ میں کاسے گدائی ہوگا۔ یاد رکھیے گا، جس سرزمین پر بارش نہیں ہوتی وہاں کی فصلیں خراب ہوتی ہیں، اور جہاں تعلیم نہیں ہوتی وہاں کی نسلیں خراب ہو جاتی ہیں۔ ہماری نسلوں کا بقا
ہماری نسلوں میں قیادت و سیادت کا باقی رہنا منحصر ہے اس پر کہ ہم آگے بڑھیں، پڑھیں، اور دین کا علم ہو یا دنیا کا علم، جو نفع بخش علم ہے ہم اس میں امامت و قیادت کا منصب اپنے ہاتھ میں لیں، محنت کریں، کاوشیں خرچ کریں، اور جو ہمارے باپ دادا کی چھوڑی ہوئی میراث ہے اس کو آگے بڑھائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف سینکڑوں سال پہلے ایسے لوگ پیدا ہوئے۔ طب یونانی کی پوری تاریخ ہے، اگر میں بیان کروں گا تو بہت وقت صرف ہوگا۔ آپ پڑھیے، قریب کے زمانے میں ایسے ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ جن کی مہارت اور جن کا علم اور جن کی حذاقت ایسی تھی کہ دنیا ان کو تسلیم کرتی تھی۔ حکیم اجمل خاں کوئی 400 سال پہلے تو نہیں گزرے، مجاہد آزادی تھے، انگریزوں کے دور میں تھے۔ یورپ میں جن انگریز سرمایہ داروں، عہدیداروں، منصبداروں کا علاج نہیں ہو پاتا تھا تو 7 سمندر پار ان کو لایا جاتا تھا ہندوستان تاکہ حکیم اجمل خاں ان کا علاج کرے۔ یہ مہارت اللہ نے ان کو دی تھی، یہ فراست ان کو دی تھی، یہ باریکیاں علم کی ان کے پاس تھی۔ آپ پڑھیے جو طب یونانی کی تاریخ ہے، کئی واقعات ان کی سیرت میں حکیم اجمل خاں کے ایسے لکھے ہیں کہ یورپ کے تمام ہاسپٹلوں سے فلاں انگریز عورت کو مسترد کر دیا گیا کہ اب اس کا علاج ممکن نہیں ہے، اور یہ کہہ دیا گیا کہ چند دن کے مہمان، کسی طرح پانی کے جہاز پر ان کو ہندوستان لایا گیا۔ حکیم اجمل خاں نے دیکھا اور ساری رپورٹیں دیکھیں جو بڑے بڑے شفا خانوں کی تھی، اور ایک جملہ کہا کہ جو بیماریاں ڈاکٹروں نے تشخیص کی ہیں اصلاً وہ بیماری ہے ہی نہیں، بیماری یہ ہے۔ علاج شروع کیا اور چند دنوں میں شفا ہو گئی۔ جس کے بارے میں ڈاکٹر فاتحہ پڑھنے کے لیے تیار تھے وہ بیچاری اپنے قدموں پہ زندہ ہو کے صحیح سالم واپس گئی۔ یہ اعجاز مسیحائی تھا حکیم اجمل خاں کا۔ حکیم عبدالوہاب نابینا تھے، آنکھ سے دکھائی نہیں دیتا تھا، لیکن علاج میں ایسی مہارت کہ نبض پر ہاتھ رکھتے تھے، نہ صرف یہ کہ بیماری بتا دیتے تھے بلکہ جس کی نبض دیکھ رہے ہیں اس کا چال چلن بھی بتا دیتے تھے۔ اس لیے ان کو نبض دکھانا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ لوگ احتیاط برتتے تھے کہ صرف بیماری نہیں پکڑی جائے گی، ہم بھی پکڑے جائیں، تو اس لیے ان کو لوگ جلدی نبض دکھاتے نہیں تھے۔ محتاط و متقی اتنے تھے کہ خواتین کی نبض اس طرح دیکھتے تھے کہ عورت کے ہاتھ میں ایک ڈورا باندھا جاتا تھا، وہ رسی ایک سرا ادھر بندھا ہوا اور ایک سرا وہ اپنے ہاتھ میں پکڑتے تھے، اور اس کے بعد مرض تشخیص کرتے تھے، دوا تجویز کرتے تھے۔ آپ تصور کیجیے، ایک دفعہ ان کا امتحان لینے کے لیے کوئی ظریف الطبع شخص ایک بھینس لے آیا، پردے کے پیچھے بھینس، اس کو ڈورا باندھ کے حکیم صاحب کو پکڑا دیا، کہنے لگا پردے کے پیچھے میری بیوی ہے، ذرا دیکھ لیجئے کہ کیا بیماری ہے۔ حکیم صاحب تو نابینا تھے، انہوں نے ڈوری پکڑے رکھی، تھوڑی دیر کے بعد مسکرائے، فرمایا کہ بھائی تمہاری بیوی کو کوئی بیماری نہیں ہے، اس نے چارہ زیادہ کھا لیا ہے، بس اس کے علاوہ کوئی بیماری نہیں۔ اب آپ تصور کیجئے کہ یہ حذاقت، یہ مہارت ابھی قریب کے زمانے کے شخص ہیں، حکیم عبدالوہاب، اور اللہ سے ایسا تعلق تھا، مطلب چھوڑ کے چلے جاتے تھے، 7 دن 10 دن ذکر اذکار میں مشغول، واپس آتے تھے، پوچھتے تھے کتنے مریض آئے، اتنے آئے، کتنوں کو شفا ہوئی، اتنوں کو ہوئی، کتنوں کو نہیں ہوئی، اتنوں کو نہیں ہوئی، دوا کیا دی گئی تھی، شاگرد بتاتے تھے یہ دوا یہ دوا یہ دوا۔ حکیم عبدالوہاب وہی دوائیں اپنے ہاتھ سے دیتے تھے جن دواؤں سے پہلے شفا نہیں ہوئی، اب حکیم عبدالوہاب کے ہاتھ سے وہ دوا گئی، اللہ اس میں شفا کی تاثیر پیدا کرتا ہے۔ یہ ان کے تقوی و طہارت کی تاثیر تھی، اور اللہ کا نام لینے کی یہ برکت تھی۔ دوا کیا ہے؟ ایک سبب ہے، اصل تو حکم الہی ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، نص قطعی ہے کہ مرض، بیماری دور کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ حکیم ہو، طبیب ہو، بڑے سے بڑا ڈاکٹر ہو، اور میڈیکل کالج کا چیئرمین ہو اور فنا ہو، شفا ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، شفا صرف پروردگار کے ہاتھ میں۔ اسباب کے درجے میں یہ سب چیزیں ہیں، مگر حکم چلتا ہے مسبب الاسباب کا۔
تو ایک تاریخ ہے آپ کی طب یونانی کی، اسے یاد رکھیے، اس میں آگے بڑھیں۔ یہاں سرپرست حضرات آئے ہوئے ہیں، انہیں بھی اس کو سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو نہ صرف یہ کہ دنیاوی علوم میں آگے بڑھائیں، بلکہ ہم یہ کوشش کریں کہ ہمارے مسلمان بچے بحیثیت مسلمان تعلیم یافتہ ہوں۔ اس ملک کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ذہنی فکری الحاد اور ارتداد پھیل رہا ہے۔ اس ہوا سے اگر ہم اپنے بچوں کو بچانا چاہتے ہیں تو ایک طرف وہ دنیا کے علوم حاصل کریں اور دوسری طرف ان کے دلوں میں خشیت اور ان کی آنکھوں میں حیا پیدا کی جائے۔ یہ ذمہ داری ماں باپ کی ہے، یہ ذمہ داری سرپرستوں کی ہے۔ اولاد نعمت بھی ہے، امانت بھی ہے، ذمہ داری بھی ہے۔ اگر آپ کی اولاد آپ کے ہوتے ہوئے غلط راستے پر چل رہی ہے تو یاد رکھیے گا قیامت کے دن وہ اپنے گناہوں کا بوجھ صرف خود نہیں اٹھائے گی، اس کا وبال ماں باپ کے کاندھوں پر بھی آئے گا۔ آپ اپنی ذمہ داری کو محسوس کیجئے کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ ہمیں کہا گیا کہ ہم اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں۔ ہم اپنے بچوں کے ایک ہاتھ میں کمپیوٹر دیں، ضرور دیں، لیکن ان کے دوسرے ہاتھ میں قرآن بھی ہو۔ ہم اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کی راہ پر ڈالیں، لیکن انہیں یہ بھی سمجھائیں کہ تعلیم کا مقصد کمانا نہیں ہے، تعلیم کا مقصد انسانیت کو بچانا ہے۔ یہ ہمیں سمجھانا ہوگا۔ ہمارے جو بچے طلبہ طالبات یہاں آئے ہیں، ان کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ تعلیم کو اپنا بنیادی مقصد بنائیں اور محنت کی راہ پر چلیں، وقت کی قدردانی کی راہ پر چلیں۔ جتنے کامیاب انسان تاریخ میں گزرے ہیں، آپ سب کی سیرت، ان کے سوانح، ان کی زندگی کے حالات اٹھا کر دیکھیں۔ آپ کو 95-97% ایسے لوگ ملیں گے جنہوں نے وقت کی بھرپور قدر کی، تو وقت نے بھی ان کو آگے بڑھایا۔ وقت کی ناقدری کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، وقت کو ضائع کرنے والے کبھی عزت کے مقام پر نہیں پہنچ سکتے۔ کارزار ہستی میں عز و جاہ کی دولت بھیک میں نہیں ملتی، انسان کماتا ہے۔ بھیک میں نہیں ملتی، انسان کماتا ہے۔ جارج برنارڈ شاہ کتنا بڑا مفکر گزرا ہے، بیٹھا ہوا تھا، سیکریٹری دیر سے آیا، لکھوانا تھا ان کو، تو وہ آیا ذرا دیر سے، پوچھا کہاں رہ گئے تھے؟ اس نے کہا کہ جناب معاف کیجئے گا، میری گھڑی ذرا بگڑ گئی، اس لیے 5 منٹ کی تاخیر ہو گئی۔ تو جانتے ہیں اس مفکر و فلسفی نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ سیکریٹری تم اپنی گھڑی بدل لو ورنہ مجھ کو سیکریٹری بدلنا پڑے گا، کل سے یہ چلے گا نہیں۔ 5 منٹ 10 منٹ جس کی ہم قدر محسوس نہیں کرتے، کامیاب لوگ انہی لمحات زندگی کی قیمت محسوس کر کے انہیں استعمال کر کے آگے بڑھ جایا کرتے۔ عربی شاعر نے کہا تھا دقات قلب المرء قائلۃ له بأن الحیات دقائق وثوانی، کہ ہمارے دل کی دھڑکنیں پکار پکار کر کہتی ہیں یاد رکھو زندگی انہی سیکنڈ، منٹ اور گھنٹوں کا نام ہے، یہ گزر جائیں گے، زندگی گزر جائے گی۔ ہمارے طلبہ و طالبات سمجھیں کہ آج پکار پکار کر ہم سے کہنے والا کہہ رہا ہے وقت کا ہر لمحہ یہ کہتا ہوا گزرا مجھ سے، وقت کا ہر لمحہ یہ کہتا ہوا گزرا مجھ سے، ساتھ چلنا ہے تو چل، میں تو چلا جاؤں۔ وقت کی رفتار آپ قابو میں نہیں کر سکتے ہیں، آپ کو وقت کے صحیح استعمال کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا، تب کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ اساتذہ کرام یہاں ہیں، اور ابھی ہمارے ڈاکٹر زبیر صاحب نے یہ بات کہی اور صحیح کہی کہ اساتذہ ذرا کہیں سے خوشگوار ہوا آتی ہے رخ ان کا بدل جاتا ہے، پیسے زیادہ ملے چھوڑ کر چلے گئے۔ میں آپ سے عرض کروں استاذ اگر اس کا مقصد زندگی صرف پیسہ ہے، صرف سہولتیں ہیں، صرف آسائشیں ہیں، تو پڑھنے والے بھی ملازم تو بنیں گے، انسان نہیں بنیں گے۔ پڑھنے والے بھی ملازمت کے ذہن کے ساتھ آگے بڑھیں گے، انسانیت اور خدمت کے جذبے کے ساتھ آگے نہیں بڑھیں گے۔ استاد تو وہ ہوتا ہے جو نسلوں کا معمار ہوتا ہے۔ استاذ کی شرافت، استاذ کا جذبہ خدمت، استاذ کی صلاحیت
استاذ کا انسانیت پر اپنی صلاحیتوں کو صرف کرنے کی تڑپ طلبہ میں منتقل ہوتی. ہم لوگ پڑھتے تھے اس زمانے میں، ہم نے پڑھا تھا کہ تنتقل الطباع من المعلمین الی المتعلمین، عادتیں سکھانے والوں سے سیکھنے والوں میں منتقل ہوتی ہیں. استاذ جیسا ہوگا شاگرد ویسے بنیں گے. کیا شان تھی استاذ کی. غلام دستگیر شہاب نے کہا تھا دست معصوم میں وہ لوح و قلم دیتا ہے، نونہالوں کو وہ قندیل حرم دیتا ہے، بانٹتا پھرتا ہے روشنی سورج کی طرح، ڈوب جاتا ہے تو ستاروں کو جنم دیتا ہے. استاذ یہ ہوا کرتا ہے. اساتذہ کرام کی ذمہ داری ہے وہ اپنا مقصد پڑھانے کا، تعلیم و تدریس کا دنیا کے چمکتے دمکتے سکوں کو نہ بنائیں، بلکہ وہ یہ سمجھیں کہ ہم نسلوں کے معمار ہیں. پریشانی آئے گی جھیل لیں گے، کلفتیں آئیں گی مقابلہ کریں گے. یہ راہ تعلیم و تدریس کی تو وہ ہے جس کا رشتہ صفہ سے جڑا ہوا ہے، جہاں پڑھنے والے بھی ایسے غریب ہوتے تھے کہ کھجوریں ڈوری میں لٹکائی جاتی تھی، کسی کو 1 کھجور ملی، کسی کو 2 کھجور. بھوکے پیٹ علم کا چراغ انہوں نے روشن کیا. اور پڑھانے والے شخص کی حالت یہ تھی کہ خود ان کی اہلیہ محترمہ یہ گواہی دیتی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخری دن تک کبھی 2 روز لگاتار جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کر نہیں کھائی. یہ حالت تھی. اور اس محنت کے ساتھ، اس قربانی کے ساتھ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا چراغ روشن کیا. آج اگر علم کی کرنیں ہم تک آ رہی ہیں تو اس میں بہت بڑا حصہ صحابہ کرام کا ہے، جنہوں نے بھوکے پیٹ علم کی امانت کو حاصل کیا اور امت تک پہنچایا. اس لیے اپنی منزل متعین کیجیے. ابھی ہمارے معزز مہمان نے یہ بات کہی، کالج کے سلسلے میں وہ تجربات کی بھٹیوں سے گزرے ہیں، حالات کا انہوں نے جائزہ لیا، اس لیے انہوں نے یہ بات کہی کہ کالج کھولنا آسان، چلانا مشکل. اور بہت سی جگہوں پر کالج کھلتے ہیں بند ہو جاتے ہیں، بالکل سچائی ہے اور میں 100% ان کی بات کی تائید کرتا ہوں. لیکن اس مالیگاؤں کا ایک شہری ہونے کی حیثیت سے اللہ کی ذات پر اعتماد اور یقین کرتے ہوئے میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس اعتماد کو لے کر، اس یقین کو لے کر یہاں سے جائیے کہ یہ کالج ہر دن آگے کی طرف بڑھے گا، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھے گا. اور اس سچائی کو بھی آپ سمجھ لیجئے کہ یہ نہ صرف یہ کالج بلکہ یہ پورا کیمپس تعلیم اور اپنی قوم، اپنے ملک کو آگے بڑھانے کی خدمت انجام دیتا رہے گا. اس لیے کہ خلوص کا کام کبھی نہیں رکتا، نمائش کا کام سدا نہیں چلتا. جو پودا خلوص کے ساتھ لگایا جاتا ہے وہ ہمیشہ برگبار لاتا ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں کہ یہ ادارہ ترقی کرے گا، پھلے گا، پھولے گا، اور اس شجر سایہ دار کے نیچے قوم اور ملک کے لوگ عافیت پائیں گے، راحت پائیں گے، سہولت پائیں گے. اور تعلیم کی روشنی لے کر جو یہاں سے نکلیں گے وہ صرف اپنے شہر کو، اپنی بستی کو نہیں، پورے ملک کو اپنی روشنی سے منور کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.